محمد نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد بدلتے حالات اور اسلامی تعلیمات، اس عنوان سے چند اہم گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری زبان پہ کلمات الحق کو جاری فرمائے اور ہم سب کو دین کا فہم، سمجھ اور ادراک عطا فرمائے. انسان کی دنیا کے اندر ایک حالت نہیں رہتی. کبھی انسان کامیابی اور ترقی کی راہ پر ہوتا ہے، کبھی انسان زوال اور ناکامی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں. کبھی کامیابی، کبھی کامرانی، کبھی غمی، کبھی خوشی، اور کبھی انسان کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو تغیر اور تبدیلی سے پاک ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہے جو قائم اور دائم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اللہ سے سوال کرنے والے ہیں. آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے، جو کچھ ہے آسمان اور زمین کے درمیان، فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، سب اللہ سے سوال کرنے والے ہیں. اور وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کوئی بھی اس کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہے، وہ ہر روز اپنی نئی شان کا اظہار فرماتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. فرمایا وہ ہر روز اپنی نئی شان کا اظہار فرماتا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ہر روز ایک نئی شان کا اظہار فرماتا ہے. تو ایک سیاہ فام غلام نے جواب دیا. اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی رات کو بھرا کر دیتا ہے، کبھی وہ دن کو بھرا کر دیتا ہے، کبھی وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو، بیمار کو تندرستی دیتا ہے، تندرست کو بیمار کر دیتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. عزت والوں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے اور ذلیلوں کو عزت بخش دیتا ہے. مالداروں کو محتاج کرتا ہے اور محتاجوں کو مالدار بنا دیتا ہے. بادشاہ کو غلام کا یہ جواب بڑا پسند آیا. اس نے کہا کہ اس غلام کو میرا وزیر بنا دیا جائے. تو اس غلام نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. اللہ کی شان ہے نا، ایک غلام کو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اللہ نے وزیر بنا دیا. تو یہ اللہ کی شان ہے. کس چھوٹی سی بات پر چاہے بندے کو ترقی عطا کر دے، کسی بات پہ چاہے تو بندے کو ترقیوں سے زمین بوس کر دے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں
ہم دیکھیں گے کہ بدلتے حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ عروج اور کامیابی ملنے پر تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ عمومی رویہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت، آسائش اور اقتدار عطا کرتا ہے تو وہ اپنی سابقہ حالت کو بھول جاتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا، وہ گاؤں دیہات میں رہنے والا، میرا باپ کیا کرتا تھا، میں کس حالات کے اندر زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جب اس کو دولت، آسائش اور اقتدار مل جاتا ہے وہ اپنی سابقہ حالت کو بھول جاتا ہے اور جو ہے وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے اور آخرت سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا ہی دنیا ہے اور دنیا میں ہی جو کچھ میں نے کرنا ہے۔ اور جو ایسے شخص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان لوگوں کو ان کا انجام دکھا دیتا ہے، کیونکہ تکبر یہ ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کی ذات کے اوپر جچتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو تکبر کرنا یہ اس کے لیے جچتا ہی نہیں ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس صاف ستھرا ہو اور اس کا جوتا خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، کہ یہ بھی تکبر ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت سراپا حسن ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تکبر ہے۔ جس شخص کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ حق کا انکار کرتا ہے، حلال اور حرام کو کوئی تمیز نہیں کرتا اور جو عام لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا تکبر یہ ہے کہ تو حق کا انکار کرے اور دوسروں کو حقیر جانے۔ تو عروج اور کامیابی ملنے پر تکبر یہ اللہ کی ذات کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان، فرعون اور دیگر بہت سے متکبرین کا انجام ذکر کیا ہے۔ بہت سے متکبرین کا انجام ذکر کر کے یہ تربیت فرمائی ہے کہ کسی بھی حالت میں یہ مت بولنا کہ تمہاری تمام تر دولت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمہیں یہ دولت، یہ اقتدار کس نے دیا ہے؟ یہ رب نے عطا کیا ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ اگر دولت اور اقتدار عطا کر رہا ہے تو وہ تمہیں اس اقتدار سے ہٹا بھی سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کی مثالوں کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 تا 82 میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا قارون، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ شخص حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، نہایت خوبصورت اور توریت کا بہترین قاری تھا اور عالم تھا اور انتہائی عاجزی کرنے والا اور با اخلاق شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت کو بدل دیا، اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی، اس کو دولت عطا کی۔ پھر کتنی دولت عطا کی؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور رب جب دینے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ نے قارون کو کتنی دولت دی؟ اللہ نے اتنی دولت دی جب وہ چلتا تھا تو 70 جانوروں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں لا دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اتنی اس کو دولت دی۔ جب اس کے پاس دولت آئی تو وہ عاجزی اس کے اندر ختم ہوگی، وہ جو با اخلاق تھا، با مروت تھا، بد اخلاق ہو گیا اور فرعون کے ساتھ جا ملا، تکبر کرنا شروع کیا اور جو ہے وہ لوگوں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا شروع کیا۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو اس وقت کے جو علماء تھے اس نے قارون کو چند نصیحتیں کی۔ علماء نے قارون کو چند نصیحتیں کی، وہ بڑے خوبصورت الفاظ تھے۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر سورۃ القصص کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 76 تا 82 میں وہ نصیحتیں بیان کی ہیں۔ علماء نے جب قارون کے پاس دولت آئی، اقتدار آیا اور وہ اس پہ غرور کرنے لگا تو علماء نے اس کو نصیحتیں کی۔ نصیحتیں کیا تھیں؟ بڑے خوبصورت الفاظ اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اپنی دولت پر غرور اور ناز نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال عطا کیا ہے اس پر شکر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس پر غرور اور تکبر نہ کر، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر، اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ تو احسن کما احسن اللہ الیک،
اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمتوں سے نواز کر تجھ پر احسان فرمایا ہے، ایسے ہی تو لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، تجھ پہ احسان کیا ہے، فرمایا تو اسی طرح ہی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور گناہوں کا ارتکاب اور ظلم اور سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ نصیحتیں علماء نے قارون کو کی، اور یہ بڑی بہترین نصیحتیں ہیں، یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ آج جس کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، نعمتیں ہیں، اللہ نے آسائشیں دی ہیں، یہ ان سب کے لیے نصیحتیں ہیں۔ یہ صرف قارون کے لیے نہیں تھی، اللہ نے اس لیے ان باتوں کو قرآن کے اندر ذکر کیا کہ جب دولت آ جائے پھر تکبر نہیں کرنا، جب نعمتیں مل جائیں، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، پھر تو دوسروں کے اوپر احسان کرنے والا بن جا۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر کرو، اپنی آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرو، اور تکبر نہ کرو اور فساد نہ کرو۔ تو جب جو ہے وہ قارون کو یہ نصیحتیں کی گئیں تو اس نے پھر آگے سے جو جواب دیا بالکل بعینی ہی آج ہمارے معاشرے کے وہی حالات ہیں۔ ہم بھی جب کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہیں انعام ہے، وہ کہتا ہے نا میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے 16 گھنٹے کام کیا ہے، میں نے 20 گھنٹے کام کیا ہے، میں کئی راتیں نہیں جاگا، میں نے اپنی پوری جوانی جھونک دی ہے، یہ امپائر کھڑی کی ہے۔ تو جب قارون سے کہا، علماء نے یہ نصیحتیں کی، تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ سب کچھ، یہ جو نعمتیں مجھے دی ہیں، یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے ہیں، یہ میرا ذاتی کمال ہے، میں اس بات کا مستحق تھا کہ مجھے یہ دولت اور یہ انعام و اکرام ملتا۔ جب اس نے اللہ رب العزت کے دیے گئے انعام کو کیا سمجھا؟ اس نے سمجھا یہ میرا افتخار تھا، یہ میری محنت تھی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر آپ سے زیادہ کئی ذہین لوگ پھر رہے ہیں، آپ سے زیادہ کئی ٹیلنٹ ہے جو دیہڑی دار مزدوری کر رہا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، آپ سے بہتر کتنے لوگ ہیں جو اس معاشرے کے اندر پھر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ سے زیادہ کئی ذہین تھے، کئی اس چیز کے حقدار تھے، لیکن اللہ نے ان سب کو چھوڑ کے اگر تیرا انتخاب کیا ہے تو پھر اس پر فخر نہ کرو، بلکہ کہو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل تھا کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ جب قارون کو کہا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، یہ تو میرا اپنا افتخار ہے، میرے پاس علم تھا، میرے پاس اپنا کمال تھا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی نعمتیں ملی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کی اس بہودہ بات کے جواب میں فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک فرما دی جو اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھی؟ جب اس نے کہا کہ یہ سارا مال تو میری وجہ سے ہے، میرا افتخار ہے، اللہ نے فرمایا تجھے نہیں پتا ہم نے تجھ سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو تجھ سے زیادہ طاقتور تھی، جو تجھ سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھی، تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ پھر اللہ نے اس پہ کیا عذاب بھیجا؟ اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جب وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہ آیا، اللہ نے اس کو اس کی ساری مال اور دولت سمیت زمین کے اندر دلسا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین کا سینہ کھلا اور اللہ نے اس کی ساری دولت، اس کے محل، اس کا سارا غرور اور تکبر، ساری چیزوں سمیت وہ زمین کے اندر جا دلسا۔ یہی بندے کا انجام ہے، یہی اللہ نے انجام ذکر کیا ہے کہ آپ جتنا مرضی تکبر کر لیں، جتنا مرضی غرور کر لیں، جتنا مرضی لوگوں کو حقیر سمجھے، جتنا مرضی معاشرے کے اندر جب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے جتنا مرضی لوگوں کے اوپر ظلم کریں، جتنا مرضی مال و دولت اور حرام اکٹھا کریں، آخر یہ قبر ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تجھے کثرت مال کی طلبی نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبر کے اندر جا پہنچے۔ اللہ نے قارون کا بھی انجام ذکر کیا ساتھ میں کہ پھر کیا ہوا، اللہ نے زمین کا سینہ کھول دیا، وہ اپنی ساری دولت سمیت زمین کے اندر دلسا دیا گیا۔ تو یہی انجام ہے کہ جب دولت آ جائے، جب جو ہے وہ اللہ کا فضل آ جائے، عروج اللہ عطا کر دے، تو پھر غرور اور تکبر نہیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی اس نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے عروج اور کامیابی ملنے پر وہ خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر آپ پر اللہ نے احسان کیا ہے اب آپ لوگوں پہ احسان کریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں۔
یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کیا، اس کو دولت دی، اس کو مال دیا، اس کو اقتدار دیا، تو اب وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کس طرح ادا کرے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو آج یہ اقتدار تمہارے پاس ہے، کل یہ اس طرح حالات جو ہے وہ بدلیں گے اور اقتدار ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں کو نفع پہنچائیں، تو جب تک وہ اس نعمت کے ذریعے بندوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان کے پاس باقی رکھتا ہے۔ جب وہ دوسروں کو نفع پہنچانا چھوڑ دیتے ہیں اللہ اس شخص سے وہ نعمت لے کر کسی اور کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے خیر خواہی کی توفیق اللہ نے دے رکھی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رزق دے کر اتنے لوگوں کا بھلا کیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر بدخواہی کریں گے، تکبر کریں گے، لوگوں کے نقصان کی طرف جائیں گے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بدری صاحب حضرت ابو سرما مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کو ناحق تکلیف دے اللہ تعالیٰ بطور سزا اس کو تکلیف میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور جو مسلمان کو ناحق مشقت میں ڈالے اللہ تعالیٰ اس سے مشقت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ اگر لوگوں کو تکلیف دیں گے، دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے تو یاد رکھیے پہلے خود اس گڑھے میں گرائے جائیں گے۔ اگر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کریں گے، لوگوں کے کاموں کے اندر روڑے اٹکائیں گے، بلا وجہ جو ہے وہ ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بھی اسی تکلیف سے گزارے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارا جو موضوع تھا وہ بدلتے حالات تھے کہ حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں۔ جب عروج ہے پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے، جب کامیابی کے زینے کے اوپر فائز ہیں تب کیا کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ زوال اور آزمائش یہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ عروج سدا نہیں ہے، ہاں آپ اس کو قائم رکھ سکتے ہیں، سسٹین کر سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے، اس کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو سسٹین نہیں کریں گے تو وہ پھر اللہ وہ نعمت آپ سے چھین لے گا، کسی اور کو دے دے گا۔ تو زوال جب آ جائے، آزمائش آ جائے تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے جو بھی چیزیں ہم پہ آئی ہیں، جو بھی آزمائش آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو جب بھی آزمائش آ جائے تو پہلی چیز کیا ہے، اپنی اس غلطی سے، اپنی اس آزمائش میں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے کہ مجھ پر کس وجہ سے یہ آزمائش آئی، مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو یہ کیوں کرنا پڑا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اگر آپ عقل والے ہیں تو پھر اس کے اندر عبرت ہے آپ کے لیے، پھر اس کے اندر آپ کے لیے جو ہے وہ سبق ہے، اس کے اندر آپ کے لیے نصیحت ہے کہ وہ کون سے اعمال تھے جس کے سبب مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ پھر اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر آپ کو ایک جگہ سے نقصان ہوا ہے یا کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے دوبارہ اس طرف نہیں جانا۔ اور یہ قرآن نبی علیہ السلام نے، یہ مومن کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث بیان ہوئی ہے۔ فرمایا مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جائے گا۔ جو کامل ایمان والا ہوگا وہ بیدار مغز اور چوکس ہوگا، وہ اپنی پہلی غلطی سے سبق سیکھ کر سمجھ جائے گا کہ میرا کس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا، میری کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب زوال ہو، آزمائش ہو، تو پھر اسباب زوال کو بھی نہ ترک کریں۔ ہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آزمانے کے لیے
بندے کو آزمائش کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, کبھی مال کے نقصان سے, کبھی کاروبار کے نقصان سے, کبھی کوئی تکلیف دے کر, بیماری دے کر, کبھی اولاد کی طرف سے آزمائش میں تمہیں مبتلا کریں گے. تو جب مصیبت آ جائے تو پھر تم نے اس کے اوپر شکے والی زبان استعمال نہیں کرنی, پھر اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بندہ مومن کا اس وقت اس کی زبان شکر سے تر ہونی چاہیے, اور زبان سے کیا الفاظ ادا ہونے چاہیے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ بے شک ساری آزمائشیں, ساری تکالیف, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, اور ایک دن میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے, ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے. تو حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جب بیماری لاحق ہو, پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے, تو یہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت بن جاتی ہے. ایک تو اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے, اور نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کے لیے نصیحت بن جاتی ہے کہ مجھے کس چیز کے سبب اس آزمائش میں ڈالا گیا. اور جب کہ منافق جب بیمار ہوتا ہے تو پھر اسے عافیت ملے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھا ہو اور پھر کھول دیا ہو. اونٹ کو نہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں نے اسے کیوں باندھا ہے, اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیوں کھولا ہے. کہ اگر آپ اپنی غلطی سے سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ آزمائش, یہ تکلیف اللہ نے مجھے کیوں دی, کس چیز کے سبب مجھ پہ آئی. تو جب آپ نہیں سمجھیں گے تو فرمایا پھر تمہاری مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کو باندھا ہوا تھا, اس کو تب بھی یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے باندھا کیوں گیا ہے, اس کو جب کھلا چھوڑ دیا گیا تو اس کو تب بھی یہ پتا نہیں تھا کہ مجھے کیوں کھلا چھوڑا گیا. اس لیے آزمائش کے اندر, تکالیف کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ اسباب کو سامنے رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو میری آزمائش کا سبب بن رہی ہیں. جب اسباب پر بندے نے قابو پا لیا, پھر اس کے بعد آخری چیز کیا ہے؟ پھر رجوع اللہ ہے, پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ انسان کی حالت اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے, لیکن جب اس کو عافیت مل جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنے ان حالات کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو جب آزمائش اور تکلیف آئے پھر رجوع اللہ ہے, اور جب اللہ اس آزمائش کو دور کر دے تو پھر اللہ کے لیے شکر کا اظہار کرنا ہے. اور شکر کا اظہار کس طرح کرنا ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لشکر جرار کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے, تو اب سب کچھ کر سکتے تھے. مکے کے وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے اوپر مکے کے اندر زندگی کو تنگ کر دیا تھا, ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کا ظلم آپ کے اوپر کیا. لیکن جب آپ اللہ نے عزت عطا کی فتح مکہ کے موقع پر, جب آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کس حالت کے اندر تھے؟ نبی علیہ السلام نے, راوی کہتا ہے حضور علیہ السلام اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور حضور نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا, اور حضور علیہ السلام کے امامے کا سر اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا. حضور اس قدر عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کر رہے تھے. اور حضور کے ساتھ اونٹنی پہ کون بیٹھا تھا؟ کسی بڑے مکے کا سردار نہیں تھا, کسی بڑے مالدار کا بیٹا نہیں تھا, بلکہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا زید کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کی زبان پہ کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, کبھی عروج ہے, کبھی زوال ہے, کبھی ترقی ہے, کبھی ناکامی ہے, کبھی آزمائش ہے, کبھی سکون ہے, کبھی مصیبت میں ہیں, کبھی خوشحال ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.